یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ہم نے جتنا پڑھا ہے دین کے اندر، تو ہم مسلمان جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، وہ تو تدفین جلد از جلد کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ شہید خامنہ ای صاحب کی تدفین میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ جی، دین کا ہی پیغام ہے کہ اگر ظالم کو برملا کرنا ہو اور مظلوم کی مظلومیت کو اور روشن تر کرنا ہو تو اس کو تاخیر سے جنازہ دفنایا جا سکتا ہے، جس کی بہت بڑی مثال وہ بنی اسرائیل میں اس جوان کا قتل تھا جس کی خاطر گائے تلاش کی گئی اور سورہ بقرہ اسی کے اوپر نازل ہوا، اور وہ گائے تلاش ہوئی، ایک مدت لگ گئی گائے ڈھونڈنے میں، اور پھر اس کو ذبح کیا گیا، پھر اس کے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا حصہ اس سے باڈی سے لگایا گیا اور وہ زندہ ہوا، اور اس نے بھی بتایا میرا قاتل کون ہے. تو جنازے کی تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مظلوم کو اس کی مظلومیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور ظالم کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے. دوسرا سبب مزید ظلم کو روکنا بھی ہے، یعنی اب شہید خامنہ ای کی اگر جنازہ اس موجودہ کیفیت میں یہ لوگ کرتے ہیں تو آفیشلز کو شریک ہونا ہے، اس کے اندر ایک تدفین چھپ کے تو نہیں ہو سکتی ان کی، تو جب وہ چھپ کے نہیں ہو سکتی تو جو اندیشہ ہے کہ پھر اس پر کوئی حملہ ہوگا اور پھر ایک اور بڑی تعداد لوگوں کی شہادتیں ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے یہ سبب بن رہا ہے، اگرچہ مجھے اس سے زیادہ معلومات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اور سبب بھی ہو. علامہ صاحب، ایک یعنی پلیز گستاخی نہ سمجھیے گا، لیکن ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے اور آپ استاد ہیں تو آپ سے پوچھنا لازم ہے کہ اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، تو پھر شہید خامنہ ای صاحب نے اپنی حفاظت کو کیوں پس پردہ کر دیا اور اس کو بالائے طاق رکھ دیا؟ مبشر بھائی، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے انبیاء کرام کی اور ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں کہ ان کی زندگیوں کا ہدف اللہ نے ہدایت الناس کو قرار دیا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگ بھیجے گئے تھے. یہ ہستیاں بہت سارے ایسے کام ان کی زندگیوں میں ملتے ہیں کہ جس میں یہ بات ہم پر روشن ہوتی ہے. مثلا جس عقیدے سے میرا تعلق ہے وہاں امام علی رضا علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، جن کا مزار مشہد مقدس میں ہے. ان کو زہر کا اثر نہیں ہوتا تھا اور ایک مرتبہ زہر کا اثر ان پر ہو گیا. اسی طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں مار دیا جاؤں گا، مگر حضرت چلے گئے. اسی طرح مولا علی علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ چند دنوں میں، انہی دنوں میں آپ کو کسی مجمع میں مارا جائے گا، اور آپ نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے. تو یہ سارے واقعات کو جب جوڑتے ہیں تو ہمارے جو عرفاء ہیں جو ان معارف اور ان پیغامات کو سمجھنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں اور روایات اور احادیث اس کا سہارا دیتے ہیں، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو ہدف ہدایت کا لے کر آتی ہیں. ان کے جینے سے کبھی ہدایت ملتی ہے اور کبھی ان کے مرنے سے ہدایت ملتی ہے. 86 سال کا ایک بزرگ جو ایک نمونیا پہ چلا جاتا، ایک بلڈ پریشر کے ہائی ہونے پہ چلا جاتا، ایک معمولی سے بخار کے بہانے پہ وہ بزرگ چلا جاتا، اس بزرگ کو تو ویسے ہی جانا تھا، اس نے اتنے غم دیکھے ہوئے تھے، اتنی تکلیفیں، اتنے عزیزوں کے جنازے، اسے تو جانا ہی تھا. ویسے اس سے جب یہ کہا جائے کہ آپ کو ہم بنکر میں لے جاتے ہیں تو وہ یہ پوچھے گا کہ کیا میری پوری قوم کو بنکر میں لے جا رہے ہو؟ نہیں لے جا سکتے ہو تو مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو ایک آدمی کو نے جیا بھی وہ لوگوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اور لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، اور صرف ایرانیوں کو نہیں، پوری دنیا کے مظلوموں کو، خاص طور پہ فلسطین، حماس اور کشمیر میں اور افغانستان میں اور جہاں جہاں. مجھ سے آپ کے یہ کولیگ نے ایک دفعہ ایک ریویو میں سوال کیا تھا کہ یہاں بھی ایران، یہاں بھی ایران، یہاں بھی ایران. میں نے کہا جی لسٹ بنائیے کہ جتنے ملک آپ نام لے رہے ہیں یہ سارے وہ ملک ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، اور ایران ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جا کے. تو یہ تو ہمیں ائمہ اہل بیت کی، خاص طور پہ مولا علی کی تعلیمات ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم سے نفرت کرنا. تو ایک ایسی شخصیت جس نے اتنے مظالم دیکھے، اتنے قریب ترین، شہید حسن نصر اللہ جیسا ان کا بیٹے کی طرح تھے، وہ ان کی شاگردوں، خاص شاگردوں میں سے تھے. وہ اب جانا ہے، اسے تو اس دنیا سے ویسے ہی جانا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب، اور اس کا ہمیں نتیجہ بھی مل رہا ہے، ایرانیوں میں جو چند فیصد بھی کسی طور بھی کچھ ابہامات تھے، غلط فہمیاں تھیں، مہنگائی کا مسئلے تھے اور 50 پروپیگنڈے کا شکار تھے، وہ اس وقت سب ایک ہوئے ہیں. وہ جو بے پردہ عورتیں ایران میں جو ہم کہتے ہیں انقلابی نہیں ہو سکتی، مذہبی عورتیں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، تو وہ جو ایک بال کھولے ہوئے ایک عورت، وہ خامنہ ای صاحب کی تصویر کو چوم کر روتی بھی کہہ رہی ہے کہ میرا باپ مار دیا انہوں نے، میں اپنے وطن کو پہلے جانتی ہوں، میرا پہلے وطن ہے، پھر میں کسی اور سے بات کروں گی، اور میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہوں اس لیے کہ اس نے میرے وطن کے ایک بزرگ کو مار دیا. وہ جو کیفیت ان کی شہادت سے بنی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھی.